اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب۔ مراد علی شاہ صاحب بہت شکریہ سر یاروائی کو آپ نے وقت دیا۔ میاں صاحب کا بیان آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا سیاست کے لیے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سندھ میں کوئلے سے جو بجلی کی پیداوار ہے وہ انہوں نے شروع کی ہے۔ سر آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بہت شکریہ جی، میرا موقف لینے کا میری نظر سے بھی گزرا ہے، اس لیے کہ کوریج کافی آ رہی ہے میاں صاحب کے، میاں نواز شریف صاحب کے اس بات کی مری میں جو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کی ہے۔ مجھے بہت ہی احترام ہے میاں صاحب کا، لیکن میں بہت ہی احترام سے یہ کہوں گا کہ شاید انہوں نے حقیقت پہ مبنی تھر کے کوئلے کے حوالے سے بیان نہیں دیا ہے۔ ان کی شروعات ہی تھی کہ 50 سال سے ہم سن رہے ہیں اس کوئلے کے بارے میں، تو ان کی نالج کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تھر کا کوئلہ دریافت ہوا تھا 1991 میں، 1991 میں، 30-32 سال اسے ہوئے ہیں۔ اگر میاں صاحب 50 سال سے سن رہے ہیں اس بات کو تو دوسروں کو بھی بتا دیتے تو شاید اور جلدی کام ہو جاتا، لیکن خیر شاید ان کو باتیں یاد نہ رہتی ہوں، پرانی باتیں کہ کتنے عرصہ ہو گیا، اس بات کو میں نہیں زیادہ سٹریس کرتا۔ لیکن ان کی جو باقی بات تھی نا، اس نے بھی کافی حیرت زدہ کیا مجھے، کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تھر پہ بجلی پیدا کی ہے، اس میں میجر رول ادا کیا۔ میں ہسٹری بتا دینا چاہتا ہوں، 1 منٹ اگر آپ مجھے دیں گے، 1-2 منٹ میں۔ 91 میں تھر کا کوئلہ دریافت ہوا، 93 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی، اور اس حکومت میں انہوں نے پہلے حکومت سندھ سے تھر کول اتھارٹی بنوائی، تھر کے کوئلے پہ تیزی سے ساری انہوں نے سرویز وغیرہ کروائیں، اور 95 کے اندر یعنی 2 سال کے اندر 10,560 میگا واٹ، 2 پاور پلانٹ تھے جن کی ٹوٹل کیپیسٹی 10,560 میگا واٹ تھی، اس کے ایم او یوز سائن کیے۔ گارڈن وو ایک ہانگ کانگ کے انویسٹر تھے جو کوئلے پہ کافی کام کر رہے ہیں، آسٹریلیا میں ان کی مائنز تھیں، باقی جگہوں پہ ان کے ساتھ، اور اس وقت کی جو شہید محترمہ گئی تھیں تھر، تقاریر موجود ہیں، میرے خیال ہے اگر وہ بھی آپ چلا دیں گی نا تو اس سے حقیقت واضح ہو جائے گی، جس میں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو میں آپ کو بھجوا دوں گا، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی تھر پورے پاکستان کو روشن کرے گا، اتنا ذخیرہ ادھر دریافت ہوا ہے۔ 2 سال کے اندر ان کی یہ تقریباً 11,000 میگا واٹ کا کام شروع کرا دینا سوچ سے باہر تھا۔ انفارچونیٹلی 96 میں غیر قانونی، غیر آئینی طور پہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، اور اس حکومت میں اس کی صرف میں اتنی بات بتا سکتا ہوں کہ گارڈن وو نے کوئی کام اور نہیں کیا، اور 11 سال بعد یعنی 2008 میں جب صدر زرداری اس ملک کے صدر بنے، جب ہم نے گارڈن وو سے دوبارہ کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ اس وقت جو حال کیا تھا، میں ملک یعنی اپنی انویسٹمنٹ چھوڑ کے چلا گیا تھا، اب میں پاکستان نہیں آؤں گا۔ تو 97 سے لے کے 2008 تک میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، پھر پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے اس تھر میں اندر لٹرلی کوئی کام نہیں کیا۔ 2008 میں صدر زرداری آئے، انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن آگے لے جاتے ہوئے جو ہے تھر کول انرجی بورڈ بنایا، وفاق اور صوبے کا اس میں رول پیدا کیا، اور اس کے بعد سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی سندھ حکومت نے بنائی، جس میں 40% حصے سندھ حکومت کے تھے۔ ہم نے کام شروع کیا پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے، اور وفاق نے 2008 سے 13 تک اس کا ساتھ دیا، اور 2013 میں ہم فائنل سب کر کے آخری چیز تھی، ہمیں ساورن گارنٹی چاہیے تھی لینڈرز کے لیے، جو قرض دیتے ہیں ان کو ساورن گارنٹی چاہیے تھی، تو انہوں نے ساورن گارنٹی بھی راجہ پرویز اشرف صاحب نے ان پرنسپل اگریمنٹ کر کے گئے۔ انفارچونیٹلی اس کے بعد جب الیکشن ہوئے 2013 والے تو وفاق میں ہماری حکومت نہیں تھی، اور جو وفاق کی حکومت تھی اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب کی، انہوں نے تھر کا پروجیکٹ دوبارہ بیک برنر پہ ڈال دیا 2 سال تک۔ پھر وہ میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ دھرنے وغیرہ لگے تو انہوں نے پیپلز پارٹی سے بات کرنی شروع کی، اور پیپلز پارٹی نے ایک شرط تو نہیں کہنے چاہیے لیکن اپنی باتوں میں یہ چیز سامنے رکھے کہ جی تھر کو آپ سپورٹ کریں، اور چائنیز پریشر بہت زیادہ، زرداری صاحب نے چائنا سے بات کی، چائنیز انویسٹرز بہت، اور آپ کو پتا ہے سارا چائنیز انویسٹرز نے بھی کیا ادھر کام، وہ انٹرسٹڈ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ساورن گارنٹی آپ کنفرم کرا کے دیں،
انہوں نے سی پیک کے اندر پریشر ڈالا، وفاق کو سندھ حکومت نے پریشر ڈالا، اور یہ چلیں اتنا کریڈٹ میں دے دوں گا کہ انہوں نے ساورن گارنٹی دی، لیکن کس شرط پہ دی؟ لیکن مراد علی شاہ صاحب میری ایک بات، یہ تو میاں صاحب میں بات ختم کر لوں، جی میں بات ختم کر لوں. جی ساورن گارنٹی دی، لیکن کس شرط پہ دی؟ ایک غیر آئینی شرط لگائی کہ اگر ساورن گارنٹی یعنی یہ لون کال ہو جاتا ہے، پروجیکٹ پرفارم نہیں کرتا ہے، تو ہم سندھ حکومت کے NFC کے حصے میں سے پیسے کاٹ لیں گے. ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی صرف پروجیکٹ کے مفاد کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے، سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے وہ بھی کیبنٹ سے اپروو کرا کے ان کو کمٹمنٹ دی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا 2018 میں مائن ڈیولپ ہوئی. بلاول بھٹو زرداری صاحب سب سے پہلے مائن پٹ پہ کوئلہ جب دریافت ہوا تھا 2018 کے بعد، وہ انٹرم گورنمنٹ سے جب کوئلہ کے سیم تک پہنچے تھے، جیسے ہی ہم حکومت میں آئے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خود گئے. 3 پاور پلانٹ کا افتتاح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ہے. اور اس کے بعد چوتھے پاور پلانٹ جو 4 لگے ہیں ابھی تک پاور پلانٹ، چوتھے پاور پلانٹ کا افتتاح ابھی کیا تھا میاں شہباز شریف صاحب نے، حکومت سندھ نے دعوت دی تھی. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ آئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے چوتھے پاور پلانٹ کا افتتاح کیا. تو یہ ہسٹری تھر کی ہے، اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن تھر کے لوگوں کی ہے، اس لیے اثاثہ وہ تھر کے لوگوں کا ہے. اور اسی وجہ سے حکومت سندھ جو پورا پیسہ اس میں سے ہم ملے گا ہمیں رائلٹی کا، وہ ہم تھر میں خرچ کریں گے. اور اگر میں کریڈٹ ویسے ہم لیتے نہیں ہیں، لیکن یہ جو قوم کی خدمت کی ہے نا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے. اور اس کے شواہد اتنے موجود ہیں کہ میرا خیال ہے میاں صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو حقیقت پہ مبنی بات کرنی چاہیے تھی، نہیں تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی تھوڑی ڈاؤٹ میں آ جاتی ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے مراد علی شاہ صاحب، آپ کی قیمتی وقت کے لیے بے حد شکریہ.